شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ Here we watch the Madani news of Dawat Islami. So headlines first. امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ Shaykh Tariqat Amir al-Sunnat Damat Barakatum al-Aliyah pays condolences to Ahmad Jamil Attari Madani upon the death of Rafiq Saidi. امام اعظم ابو حنیفہ۔ A Sunnah-inspired Ijtima is held amongst Nigran Shura and Ulama Karam from various Madaris Ahl Sunnat at Darul Hadith. امام اعظم ابو حنیفہ۔ The blessings of Imam Azam will continue. The personality of the greatest leader is discussed on Madani channel. امام اعظم ابو حنیفہ۔ Mil honors visit the Madani Markaz Faizan Madina in Sadarabad, Punjab, Pakistan and meet with Nigran Pakistan Intizami Cabinet. امام اعظم ابو حنیفہ۔ And now the details. The elder brother of Ahmad Jamil Attari al-Madani, Rafiq Saidi, recently passed away. Shaykh Tariqat Amir al-Sunnat Damat Barakatum al-Aliyah paid condolences through a video message. Let's take a look. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عرفیانو کی جانب سے مبلغ دعوت اسلامی احمد جمیل اتاری مدنی سلمہ الغنی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو رجب حاجی شاہد نگران پاک نے آپ کے بھائی جان رفیق سعیدی کے بارے میں خبر دی کہ بعمر 44 سال وصال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم رفیق سعیدی کو قری کے رحمت فرما۔ یا اللہ ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا۔ یا اللہ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسا۔ الہ العالمین مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ مرحوم کے یتیم شہزادے رمضان اور دیگر جو بھی شہزادے شہزادیاں ہوں ان کو، ان کی امی کو، احمد جمیل کو اور سارے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ یا اللہ اس گھرانے پر رحم فرما، یہ گھرانہ بے حساب بخشا جائے اور یہ سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے صحیح معنوں میں وابستہ رہیں اور مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنے، مدنی انعامات کے عامل بنے، صرف اور صرف مدنی چینل دیکھنے والے بنے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحوم بھائی کے ایصال ثواب کے لیے مدنی التجا 2700 روپے کے 27ویں رجب کی نسبت سے، آج پاکستان میں 27 رجب بھی ہے جبکہ میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تعزیتی سوری پیغام، تو 27ویں شریف کی نسبت سے 2700 روپے کے لنگر رسائل مرحوم بھائی کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرما دیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بڑے بھائی کا بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ یتیم بچوں کا خیال رکھنا، رمضان کی تو مجھے عمر نہیں بتائی گئی ورنہ اس کو میں سلام، چلو سلام، اگر وہ اس عمر کے ہوں کہ سلام سمجھ سکتے ہیں تو میرا سلام کہہ دینا، سمجھتے نہیں ہیں تو جب کبھی موقع ملے تو میری نیت سے اس کے سر پر ہاتھ پھرا دینا، نا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھراتے ہیں
تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نیکیاں ملتی ہے نا انشاءاللہ۔ یتیم بچہ ہے، اس پر شفقت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ یہ بچہ اللہ کرے آگے چل کر عالم بعمل بنے اور دعوت اسلامی کا مبلغ بنے، اور کاش رفیق سعیدی کے گھر والے اس مدنی منع کو مدرسۃ المدینہ میں حفظ کروا لیا ہو، نہ کروائے تو کروا لیں، اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلا دیں تو عالم دین بنائیں، اپنے باپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اللہ کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Ulama Ikram visited the Global Madani Markaz of Dawat Islami Faizan Madina in Bab al Madina, Karachi, Pakistan. Nigran Ashura informed them about the Madani activities of Dawat Islami at Darul Hadith. Have a look at the views of Nigran Ashura around Ulama Ikram. Let's take a look. الحمدللہ عز و جل تنظیم کے جو امتحانات مدی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہیں، وہاں پر کرم فرما ہونے والے ہمارے علماء اہل سنت کو دور حدیث مکتب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ صرف پاکستان سے باب المدینہ سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہزاروں ماہانہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، جو ہمارے سنی جامعات ہیں۔ اگر ان کے طلباء کا بھی تعاون ہمیں مل جائے نا تو امید ہے کہ ہم اس میں مزید بہتری لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہزاروں طلباء ہمارے سنی جامعات میں پڑھتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ محبت نہیں کرتے۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ ہمارے سنی جامعات کے جو طلباء ہیں ان تک جائیں، اور انہیں ہم مغرب کے بعد جمعرات کو تیار کر کے اپنے ساتھ ہفتہ وار اجتماعات میں لے کر آئیں، ٹرانسپورٹیشن بھی ان کو دیں۔ آپ میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ کوشش کر کے اللہ جتنا آپ کو توفیق دے، آپ کی جتنی اللہ ہمت دے، آپ تھوڑا بہت وقت دعوت اسلامی کے ساتھ گزاریں۔ آپ تھوڑا اندر آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کی دعوت اسلامی اپنے اندر کیا کچھ کر رہی ہے۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ The great leader of millions of Hanafis, Imam Azam, Imam Abu Hanifa Rahmatullah Ta'ala alayh, whose name was Nu'man bin Sabit. His personality was discussed during the live silsila of Madani channel, Faizan Imam Azam. A few highlights of this silsila are also presented. Let's take a look. دین کی خدمت کرنے والے متقی پرہیزگار افراد کو گویا مطلب شیطان لوگوں کے دلوں میں ان کے متعلق بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ اس تعلق سے بھی آپ ہمیں پہلے کچھ مدنی پھول دیں، پھر ہم آپ کے بیان کے مدنی پھول بھی حاصل کریں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً یہ بھی نعمتوں سے مالا مال تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو خدمت ان کے حصے میں آئی وہ انہی کا حصہ رہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق جو میں نے جو بعض کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ان میں باقاعدہ کتابیں وہ لکھی گئی ہیں کہ امام اعظم کے ناقدین یعنی تنقید کرنے والوں نے جو امام اعظم کے فضائل بیان کیے نا، ماشاءاللہ وہ باب ہی الگ ہے، یعنی پوری کتاب ہے اس کے اوپر۔ ماشاءاللہ قریب آتے ہیں تو غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حنفی اور شافعی جو مذہب ہے ان دونوں کے اختلاف تو بالکل عام سی بات ہے، جی سینکڑوں مسائل میں اختلاف ہے، سینکڑوں مسائل میں اختلاف ہے، وضو میں بھی اختلاف رائے ہے تو نماز کے معاملے میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جاتے ہیں تو وہاں اپنی مشکل کو آسان کروانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ اختلاف مطلب یہ شخصی اختلاف کا رہا، یہ آج کے دور میں بہت اچھا موضوع آپ نے یہ لیا۔ ان سے لوگ مسئلے پوچھتے تھے، یہ مسئلے بتاتے تھے، یہ حل بتاتے تھے، ان کے پاس پتہ نہیں کتنے خاندانی مسائل آتے ہوں گے، کتنے معاشرتی مسائل آئے ہوں گے۔ ہمیں ہر ایک کو ایک دوسرے کی رائے کے بارے میں احترام کرنا چاہیے۔ بھائی اس نے جو بھی رائے دی، اس کی جو عقل کام کرتی تھی اس کے مطابق رائے دے دی۔
اکثریت رائے کا احترام کرنا چاہیے جبکہ وہ شریعت سے متصادم نہ ہو. تو یہ چیزیں آج ہمارے بہت زیادہ، کیونکہ بردباری نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے. اور مجھے اگر کہنے دیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں جہالت کا راج. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید یعنی حنفیت اختیار کرنے والے میں بڑے بڑے بزرگ شامل ہیں. میں چند نام آپ کو اس میں سے بیان کرتا ہوں کہ کیسے کیسے بزرگوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کی اور آپ کو اپنا امام مانا بنایا اور حنفیت اختیار کی. مشہور نام بتاتا ہوں. با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفی تھے. ابراہیم بن ادہم حنفی تھے. فضیل بن عیاض حنفی تھے. عبداللہ بن مبارک حنفی. بشر حافی، داؤد طائی، شفیق بلخی، Hakim Tirmizi, Hakim Abul Qasim Samarkandi. Nigran Ashura also participated in this silsila of Faizan Imam Azam and presented beautiful Madani pearls regarding his life and characteristics. Here are some of the Madani pearls compiled for you. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی منقبت لکھی امام اعظم کی. اس میں آپ ایک شعر میں لکھتے ہیں جو تیری تقلید شرک ہوتی. اب کوئی نہ سمجھ کوئی نادان بے علم وہ کہے کہ یہ تو شرک ہے تقلید کرنا، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو جواب دے رہے ہیں جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک. بخاری و مسلم، ابن ماجہ، امام اعظم ابو حنیفہ. امام مسلم، امام ترمذی یہ محدثین مقلد تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو بالواسطہ تقریباً تمام محدثین امام اعظم کے شاگرد ہوئے. تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ جب شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام اعظم کی حاضری ہوئی تو آپ نے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین. روضہ پاک سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا امام المسلمین. سبحان اللہ، کتنی عرفہ شان ہے. آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی؟ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے اور میرے پاس جو کچھ فقہ سے ہے وہ انہی سے ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ. Trader Islamic Brothers, Haji Arshad A.K.A. Achi, Haji Hasanat, Haji Tariq, Haji Saqib, Haji Hassan Parwana and a trader at Yan Market, Haji Riaz Tariq Sahib, visited a Faizan Madina in Sadarabad, which was arranged by Majlis Tajran of Dawat Islami. They also had the honor to meet with Nigran Pakistan Intizami Kabina Haji Muhammad Shahid Attari Muttasil al-Ali, who presented the traders with his Madani pearls. Let's take a look. Imam Azam Abu Hanifa, Imam Azam Abu Hanifa.
چمکا ہے جو بھی چمکا تمہیں سے چمکا ہے جو بھی چمکا امام اعظم ابو حنیفہ. Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, you are watching today's Madani news. Insha'Allah Azza wa Jal, we will be back with more. Keep watching Madani channel. The fight against backbiting will continue Insha'Allah Azza wa Jal. The fight against telling lies will continue Insha'Allah Azza wa Jal. The movement for enlivening masajid will continue Insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا